باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، 1983 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ واقعہ کی آیت 20 سے ہو رہا ہے، 56/20۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنتی زندگی کی نعما کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ تجدید یادداشت کے لیے پھر میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ جنت کی بجائے جنتی زندگی میں کیوں کہتا ہوں یہاں۔ وہ جنت کہنے سے صرف مرنے کے بعد کا جنت جو ہے وہی ذہن میں آتی ہے، اور قرآن کی روح سے تو یہ اس دنیا میں بھی خدا کے قوانین کے مطابق کوئی نظام جو قائم ہو تو اس معاشرے کو جنتی معاشرہ کہا جائے گا۔ جو چیزیں قرآن نے جنت کے متعلق، اس دنیا کی جنت کے متعلق کہی ہیں، ان کے متعلق تو کہا کہ وہ صرف مثالی ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں ان کو لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ آج یہاں سمجھ نہیں سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے لیے وہاں کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا وہ محسوس کنکریٹ فزیکل چیزیں نہیں ہیں جو قرآن نے اس زندگی کے متعلق کہی ہیں، لیکن وہ معاشرہ جب یہاں قائم ہوگا تو اسے بھی جنتی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں قرآن نے جنت کے متعلق کہی ہیں، جب وہ دنیا کی جنتی زندگی یا جنتی معاشرہ کے اندر ہوں گی تو وہ تو چونکہ محسوس معاشرہ ہوگا، اسی قسم کے یہی انسان ہوں گے، انہی کی ضروریات، انہی کی آرائشیں، زیبائشیں، ضروریات زندگی، ان کا ذکر ہوگا۔ تو اس زندگی کے متعلق تو یہ انہی معنوں میں لیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد کی جنت کی زندگی میں سمجھا جائے گا کہ یہ سمبولیکلی سمجھایا گیا ہے، مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے، حقیقی معنی یہ نہیں لینے چاہیے اس کے۔ تو جنتی زندگی کے متعلق یعنی یہاں جو جنتی معاشرہ قائم ہوگا اس کے متعلق اگر ہم سمجھیں کہ جو تفصیلات چلی آ رہی ہیں تو ان میں جو پہلے کہا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، قسم قسم کے پھل جو پسندیدہ ہوں، پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہو، وَحُورٌ عِینٌ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2-3 درسوں میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ حور بھی اور عین بھی یہ صرف مؤنث کے صیغے نہیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں یہ الفاظ بولے جاتے، مرد اور عورت دونوں کے متعلق یہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور ان کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ عقل کے مالک ہوں، ایسی عقل جو فریب کار، تیار یا عیار نہ ہو، بلکہ وہ ادب خوردہ دل جسے کہتا ہے قرآن، جسے اقبال یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین، ایسی خرد جس میں روح الامین کی فطرت کی حامل ہو، اس قدر شفاف پاکیزہ عقل جو ہے اس کو بھی جو لوگ اس کے حامل ہوں، ان کو مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کو ہی حور بھی کہا جائے گا، عین بھی کہا جائے گا عربی زبان کی روح سے۔ لہذا جنتی معاشرہ کے اندر یہی نہیں کہ یہ صفات صرف عورتوں کی کہی گئی ہیں، بلکہ عورتیں اور مرد جو ہوں گے ایسی عقل کے مالک ہوں گے جو فریب کار نہیں ہوگی۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ حیوان اور انسان کے اندر مابہل امتیاز چیز تو یہی عقل اور فکر اور علم اور شعور اور تدبر، یہی چیزیں ہیں۔
لیکن عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے، جیسے قوت انسان کی ایک صلاحیت ہے۔ اب اس کے بعد اس صلاحیت کا استعمال ہے جو اس کو قابل ستائش بھی بنا دیتا ہے، ملعون بھی بنا دیتا ہے۔ اسی قوت کو آپ کسی مظلوم کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ مردود ہو جائے گی، کسی ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے استعمال کریں تو یہ قابل ستائش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عقل بھی ایک صلاحیت کا نام ہے، اسے اگر آپ فریب کاری کے لیے استعمال کریں گے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ملعون ہو جائے گی۔ اور اگر اسی عقل سے آپ اس قسم کا معاشرہ قائم کریں گے جس میں یہ جنتی چیزیں قرآن دے رہا ہے، یہ عقل و فکر کی روح سے یہ سب چیزیں ہوں گی، تو یہی عقل جو ہے یہ وہ عقل ہوگی جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ فریب کار نہیں ہوگی، صاف اور شفاف ہوگی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، یوں سمجھو کہ جیسے سیب کے اندر موتی ہوتا ہے، ایسے بے داغ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عجیب عجیب قرآن کریم کی تشبیہات ہیں، اور یہ سب کچھ جزام بما کانوا یعملون، یہ نہ تو مفت میں ملے گا نہ بخشش کے طور پر یہ ملے گا، بلکہ یہ تمہارے اپنے کاموں کا بدلہ ہوگا۔ اعمال ہم جب کہتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصورات جو مذہب نے پیدا کر دیے ہیں 1000 برس سے، جب ہم کہتے ہیں نیک عمل، حسن عمل، اعمال صالحہ، تو وہ صرف وہ جو مذہبی عبادات یا رسومات یا اس قسم کی چیزیں ہیں وہیں تک ہمارا ذہن رہتا ہے۔ اس کا ترجمہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ آپ اچھے کام کہیں گے تو ذہن میں یہاں کی دنیا کے کام آ جائیں گے جن کو اچھا کہا جائے۔ اعمال صالحہ کہیں گے اگر آپ تو وہی وہ مذہب والے جتنے آپ کے یہاں کے اعمال ہیں وہیں تک محدود ہو جائے گی بات، اس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے نہیں رہے گا، کیریکٹر سے نہیں رہے گا، اخلاقیات سے نہیں رہے گا، وہی جو ان کی عبادات اور اس کی رسومات وغیرہ ہے وہیں تک یہ محدود ہو جائے گی بات۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کا یا تو ان کا مفہوم بیان کیا جائے، اور یا اگر اپنے روزمرہ کے استعمال میں جو الفاظ ہمارے آتے ہیں ان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھے کام کہنے سے بات اور ہو جاتی ہے، نیک عمل یا اعمال صالحہ کہنے سے آپ دیکھیے ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہ ایسا دین اور دنیا میں، مذہب میں اور دنیا میں یہ ایسی تثنیہ انہوں نے کیا ہے، اتنا فرق آپس میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایک بات یکسر مذہب کی ہو جاتی ہے اور وہی الفاظ یکسر دنیا کے ہو جاتے ہیں، ورنہ قرآن کی روح سے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہی ہے نہیں۔ از کلید دین در دنیا کشاد، اقبال نے ایک مصرے میں اسلام کے متعلق یا قرآن کے متعلق جو کہہ دیا ہے، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی کہ قرآن کرتا کیا ہے۔ از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولتا ہے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے سر۔ تو ان الفاظ میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس دنیا کے متعلق ہوں گے، تو جب کہا کہ جزام بما کانوا یعملون، یہ تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، تو کہو ان کے اچھے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔ اب قرآن نے مختلف مقامات پر یہ جو اعمال یا اچھے کام میں نے کہا ہے ان کی تفصیل خود دی ہے، لیکن جب یہ کام ہم کہیں گے اچھے کام تو پھر جہاں تفصیل دی ہے وہاں بھی ذہن میں آ جائے گا کہ اچھے کام سے کیا مطلب ہے، اور ویسے بھی ہم آپ پھر جانتے ہی ہیں اچھے کام اور برے کام کیا ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے اچھے کاموں کا بدلہ ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس معاشرے میں، اس جنتی زندگی کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ لغو ہوتی ہے مہمل بات، بے معنی بات، جس کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ ہو، اس قسم کی باتیں
باتیں ہی نہیں.